السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کا مائنڈ بدل دے گی اور امید ہے آپ اس سے کچھ سیکھیں گے بھی۔ لیکن اس ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو آپ کی اسکرین پر یہ ریڈ نشان نظر آ رہا ہے، آپ اسے پریس کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے۔ ارطغرل کی اصل کہانی سنیے۔ آج کل ترکی کے ڈرامے ارطغرل کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ سیریز 2014 میں شروع ہوئی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ترکی سمیت پورے سینٹرل ایشیا میں دھوم مچا دی۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی ارطغرل ڈرامے کے مختلف زبانوں میں ڈبنگ ہوئی اور یہ پوری اسلامی دنیا کا مقبول ترین ڈرامہ بن گیا۔ یورپی اور امریکی ماہرین اسے ایک خاموش اسلامی انقلاب اور اسلام کا ثقافتی بم قرار دے رہے ہیں، اور ان کا یہ خدشہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اس ڈرامے نے پوری اسلامی دنیا کے سوئے ہوئے جذبات جگا دیے ہیں اور 58 ممالک کے نوجوان اپنے اندر ایک ارطغرل کروٹیں لیتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یورپی میڈیا اس حقیقت سے واقف ہے، لہٰذا یہ جان بوجھ کر ڈرامے کے تمام اداکاروں کے غیر اخلاقی تصاویر اور ذاتی زندگی کے منفی پہلو میڈیا پر وائرل کر رہا ہے، تاکہ مسلمان نوجوانوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ارطغرل صرف ایک ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اس ترکی ڈرامے کے ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں۔ ارطغرل بے شک میکنگ، اداکاری، سٹوری، افیکٹس، کردار نگاری اور لوکیشن کے لحاظ سے ایک شاندار تخلیق ہے۔ یہ کسی بھی طرح گیم آف تھرون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے ارطغرل کی اصل کہانی کیا ہے، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو سنیے۔ قائی ترکوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بیڑے چراتے تھے، قالین بناتے تھے اور جڑی بوٹیاں اکٹھا کرتے تھے، اور ان کے مرد شاندار تلوار باز، گھڑ سوار اور بہادر ہوتے تھے۔ یہ لوگ شام یعنی سیریا میں مختلف جگہوں پر خیمے لگا کر رہتے تھے۔ جب کسی جگہ پانی، چارہ اور اناج ختم ہو جاتا تھا تو یہ خیمے اکھاڑ کر آگے چل دیتے تھے۔ 13ویں صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی۔ شام اور فلسطین میں صلیبی جنگیں چل رہی تھیں، سینٹرل ایشیا میں منگول اور سلجوق لڑ رہے تھے، اور یورپ کی طرف سے بازنطینی بھی حملے کرتے رہتے تھے، لہٰذا ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ قائی قبیلہ اس صورتحال میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی شام چلا جاتا تھا اور کبھی موجودہ ترکی کے مختلف علاقوں میں چھپتا رہتا تھا۔ سلیمان شاہ قبیلے کا سردار تھا۔ یہ ایک بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا ارطغرل قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل ایک بار جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کی ملاقات درویشوں کے ایک گروپ سے ہوئی۔ درویشوں کے سربراہ نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی پیشکش کر دی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ درویش تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر اس سے کہا کہ تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں وہ دہرا دو۔ اسے جتنے نام آتے تھے اس نے اسی وقت بول دیے۔ درویشوں نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور بولے، اے چروائے جا، یہ سارے ملک تیرے ہوئے، لیکن صرف ایک شرط ہے۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ ارطغرل کے پاس اس وقت اپنے گھوڑے کے لیے چارہ اور خیمے کے لیے 10 فٹ جگہ بھی نہیں تھی۔ اس نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ کر ہاں کر دی۔ درویشوں نے اسے گلے لگایا اور مبارکباد پیش کی۔ درویشوں کے سربراہ محی الدین ابن العربی تھے۔ ابن العربی نے ارطغرل کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ جب تک یہ تلوار اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی، یہ کبھی تمہارے اور تمہارے نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی۔ اس کے بعد اس نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ یاد رکھو میرے بعد میری قبر گم جائے گی، لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی
اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا، اور اس سین کو میری قبر ظاہر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملیں گی، اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروج پر حیران رہ جائے گی۔ ارطغرل کو ابن العربی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ پیشن گوئی منوعاً 300 سال بعد پوری ہوئی۔ یہ پیشن گوئی کیا تھی اور یہ کیسے پوری ہوئی، یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یہ ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے۔ تاہم میں واپس ارطغرل کی طرف آتا ہوں۔ ابن العربی اپنے شاگردوں کے ساتھ حلب روانہ ہوئے، جبکہ ارطغرل نے اپنا قبیلہ لیا اور یہ لوگ چراگاہ کی تلاش میں انقرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انقرہ کو اس وقت انگورہ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سفر کرتے کرتے انگورہ کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ پہاڑ پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھنے لگے۔ جنگ میں ایک فریق بری طرح مار کھا رہا تھا۔ ارطغرل کے دل میں اچانک کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا۔ اس کے پاس 400 گھڑ سوار تھے۔ یہ لوگ اپنے گھڑ سواروں کو علب کہتے تھے۔ اس نے اپنے علب کو اشارہ کیا، یہ پہاڑ سے اترے اور کمزور لشکر کی مدد شروع کر دی۔ یہ کمزور لشکر کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئے۔ جوانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ پلٹ کر لڑنے لگے۔ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ہارتا ہوا لشکر جیت رہا تھا اور جیتتا ہوا ہار گیا۔ ارطغرل کو جنگ کے بعد پتہ چلا اس نے سلجوق حکمران علاء الدین کی مدد کی تھی۔ علاء الدین سلجوق منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وہ ارطغرل کی مدد سے جیت گیا۔ علاء الدین نے اس مدد کے بدلے ارطغرل کو سعود شہر اور اس کی ساری وادیاں دے دی۔ یوقائی قبیلے کو مستقل علاقہ مل گیا۔ ارطغرل اپنے ایمانداری، وفاداری اور بہادری کی وجہ سے علاء الدین سلجوق کا مشیر خاص بن گیا۔ سلجوق نے اسے جی بھر کر نوازا۔ ارطغرل کا انتقال سعود شہر میں ہوا، اس کا مزار بھی وہی ہے۔ ارطغرل کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے عثمان کو مل گئی، وہ بھی سلجوقوں سے جڑا رہا۔ عثمان کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے اور خان کو مل گئی۔ عثمان کا بیٹا اور خان اپنے دادا ارطغرل پر گیا تھا۔ سن 1300 میں سلجوق حکومت ختم ہو گئی تو اور خان نے اپنے والد عثمان کے ساتھ مل کر اپنی جاگیر کی حفاظت شروع کر دی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے بورسا شہر پہنچ گئے۔ یہ بازنطین امپائر کا ایک بڑا شہر تھا اور خان نے یہ فتح کر دیا۔ عثمان اس وقت بوڑھا اور بیمار تھا۔ وہ بورسا کے فتح کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور خان آگے بڑھا۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ چوما اور اپنے والد کے نام پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی 1 سال بعد انتقال کر گیا۔ اسے بورسا شہر میں ہی دفن کر دیا گیا اور خان بھی بعد ازاں بورسا میں ہی دفن ہوا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی اور خان تھا، لیکن ارطغرل کی خدمات کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اگر اس دن انجانے میں سلجوق علاء الدین کی مدد نہ کرتا اور اپنا قبیلہ لے کر آگے نکل جاتا تو آج تاریخ میں نہ اس کا نام ہوتا اور نہ ہی خلافت عثمانیہ کا نام ہوتا۔ آپ قدرت کا کمال دیکھیے، ایک چھوٹے سے اتفاق نے کس طرح دنیا کی سب سے بڑی اور 600 سال تک برقرار رہنے والی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک شخص کی دعا تھی، اور وہ شخص تھا حضرت محی الدین ابن العربی۔ دنیا کے جو لوگ دعاؤں کے منکر ہیں، ان کے لیے ارطغرل کی کہانی، ارطغرل کی مثال کافی ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نظر کی نظر ارطغرل جیسے چرواہے کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے کہ اس کی نسل 600 سال تک دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کرتی ہے۔ اور آپ مزید بڑھ کر دیکھیے، اس شخص کے نام پر بننے والی ڈرامہ سیریز بھی مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ آپ کو دعا کا اثر جاننے کے لیے مزید کس مثال کی ضرورت ہے؟
اب ہم ابن العربی کی پیشن گوئی، سین اور شین کے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیوں کی طرف آتے ہیں، اور آپ یہ سب کچھ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیوز میں ملاحظہ کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔